أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. سورہ شعراء آیت 52۔ اور اسی طرح ہم نے اپنے امر میں سے ایک روح آپ کی طرف وحی کی ہے۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ ہی ایمان کو جانتے تھے، لیکن ہم نے اسے روشنی بنا دیا جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور آپ تو یقیناً سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، اس اللہ کے راستے کی طرف جو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کا مالک ہے۔ آگاہ رہو، تمام معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آیت میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ، اسی طرح جس طرح باقی انبیاء کی طرف وحی نازل کی ہے، آپ کی طرف بھی ہم نے وحی نازل کی ہے۔ اوحینا، ہم نے وحی نازل کی ہے الیک، آپ کی طرف۔ اوحینا الیک روحا، وحی کی ہے ایک روح کی، ایک روح کی وحی کی ہے۔ روح کیا؟ بعض فرماتے ہیں روح سے مراد وہی وحی ہے۔ اس کے مطابق یہ ہوگا کذالک اوحینا الیک وحیا، اوحینا الیک وحیا ہو جائے گا۔ روح سے مراد وحی ہے۔ گزشتہ آیت میں فرمایا تھا کہ وحی کی 3 صورتیں ہیں، لیکن ہم نے آپ کی طرف جو وحی کی ہے وہ ایک روح کی وحی کی ہے۔ اکثر کہتے ہیں کہ روح سے مراد قرآن ہے، ہم نے قرآن کی وحی کی ہے۔ اوحینا الیک روحا قرآنا، قرآن کو روح کہا ہے۔ روح سے حیات آ جاتی ہے، روح زندگی ہے، قرآن حیات ہے، زندگی ہے۔ باقی انبیاء کے معاجز جو ہے وہ وقتی، ان کے معجزات وقتی ہوتے تھے اور مشاہداتی، حسی، چونکہ لوگ حس پرست تھے، صرف مشاہدے کو سمجھتے تھے، عقل و خرد تعقل کے ذریعے ان کو سمجھانے کا وہ نہیں تھا، ان میں اہلیت نہیں تھی۔ اس لیے باقی انبیاء کو محسوسات کا معجزہ دے دیا۔ حضرت موسیٰ کو اژدہا جو ہے وہ نظر آتا ہر ایک کو،
اور ید بیضا بھی سب کو نظر آتا ہے، دریا کا شق ہونا بھی سب کے سامنے کا محسوس واقعہ ہے۔ حضرت عیسیٰ کو معجزہ دیا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، محسوسات میں سے، لیکن رسول کریم کو جو معجزہ دیا ہے وہ معقول ہے، اس لیے اب ترقی کر کے اس قابل ہو گیا ہے انسان کہ ان کو ایک دستور معجزہ، عقلی معجزہ دیا جائے، چونکہ تعقل کے اس منزل پر اب بشر فائز ہے، اس لیے ہو سکتا ہے قرآن کو اس لیے روح کہا ہو، جیسا کہ دوسری آیت میں فرمائی ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، فرشتے روح لے کر اللہ کے امر سے نازل ہوتے ہیں، روح لے کر نازل ہوتے ہیں، یعنی وحی لے کر کے نازل ہوتے ہیں، لہٰذا روح سے مراد وحی کہہ دے، آپ قرآن کہہ دیں۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا، ان بیانیہ، یہ روح جو ہم نے نازل کیا ہے اس لیے، اس مقصد کے لیے کہ لوگوں کا تنبیہ ہو جائے۔ من امرنا، اس وحی کا تعلق عالم امری سے ہے، اور وحی کا نزول اسی سے ہوتا ہے۔ ایک عالم امری ہے، لہ الخلق والامر، ایسا ہے، خلق اور امر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تخلیق تدریجی ہوتا ہے، اور امر جو ہے وہ غیر زمانی ہوتا ہے۔ امر الہی جو کام عالم امری سے مربوط ہے، فرمائے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، امر خدا جو ہے کن فیکون ہی ہوتا ہے، ارادہ چلتا ہے، نافذ ہوتا ہے کائنات پر اللہ کا ارادہ، وہ عالم امری سے ہے، وہ زمانے میں نہیں ہوتا، وہ زمانے سے ماوراء ہے۔ اور وحی بھی من امری ہی ہے، امر عالم امری سے وحی نازل ہوتی ہے۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے، قرآن کیا ہے، اور ایمان کیا ہے، آپ نہیں جانتے تھے۔ ایک بات تو یہ اپنی جگہ واضح ہے کہ علم خدا ذاتی ہے، ہمارے ہاں جو عقیدہ ہے، اس عقیدے میں ہم لوگ باقی مکاتب سے ممتاز ہیں کہ ہم صفات خداوندی کو زائد بر ذات نہیں سمجھتے، عین ذات سمجھتے۔ علم خدا، عین خدا، خدا کو علم حاصل ہے، ان اللہ عالم بعلم کے ہم قائل نہیں، خدا کو علم حاصل ہے، کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی ذات اور ہے، علم خدا اور ہے، اس کے ہم قائل نہیں۔ خدا کہتے ہیں اس مجموعہ صفات کو جس میں علم ہے، قدرت ہے، حیات ہے، سب ذاتی ہے۔ اللہ کے علاوہ جن کے پاس بھی علم ہے وہ ان کے ذاتی نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ مسلم ہے ہر جگہ۔ صرف اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے، باقی ذوات کے پاس جو علم ہے وہ ذاتی نہیں ہے، وہ من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کے تحت یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو معلوم نہیں تھا کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، ہم نے آپ کو بتایا تو آپ کو علم ہو گیا
کہ یہاں یہ سوال آتا ہے کہ رسالت مآب کو بتانے سے علم آ گیا، کب رسول اللہ کو بتایا ہوا؟ جب آپ نبی بنے ہوں گے۔ کب نبی بنے تھے؟ آدم بین الماء والطین، آدم جو ہے وہ آب و گل کے درمیان میں تھا، اس وقت نبی بنے تھے۔ تو پھر اس وقت جب آپ کی تخلیق ہوتی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وجود دیا ہے، اور وجود دینے کے بعد علم دیا ہے، ذاتی نہیں ہے، اللہ کا عطا کردہ ہے، لیکن وہ زمانہ جو ہے کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علم آیا، علم بالکتاب، علم بالایمان، یہ دوسری بحث ہے۔ وہ کب یہ علم آیا، یہ دوسری بحث ہے۔ اگر یہ حدیث صحیح ہوتی ہے کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، تو اسی وقت سے جب آپ کی تخلیق ہو گئی، آپ وجود میں آ گئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے علوم دے دی۔ لہٰذا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جب مبعوث برسالت ہوئے تو یہ علم دے دیا۔ مبعوث برسالت ہونے سے پہلے کتاب اور ایمان کا علم نہیں تھا رسالت مآب کے پاس، ہم اس کے قائل نہیں۔ مبعوث برسالت کا مطلب ہوتا ہے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دو، اب اپنے سینے میں رکھنے کا وقت ختم ہو گیا، بتاؤ لوگوں کو، فاصدع بما تؤمر، حکم الہی کو لے کر کے اٹھو۔ لیکن یہ بتانا کہ جب مبعوث برسالت ہوئے اس وقت علم دے دیا، اس سے پہلے رسالت مآب کو کچھ نہیں آتا تھا، کچھ نہیں جاتا تھا، یہ حقائق کے منافی ہے اور انتہائی جہالت کی بات ہے۔ رسول اللہ کے حیات مبارک کا مطالعہ کرنے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رسالت مآب کے مبعوث برسالت ہونے سے پہلے کی حیات کیسی تھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں مبعوث برسالت ہونے سے پہلے کان یرفع لی فی کل یوم علما من اخلاق، وہ تربیت تعلیم دیتے تھے علی کو، مبعوث برسالت ہونے سے پہلے ہر روز ایک اصول بتاتے تھے۔ ولیکن جعلناہ نورا، اس روح کو اللہ تعالیٰ نے نور بنا دیا، روشنی اور حیات آفرین بنا دیا۔ یہ نور ہے، روشنی ہے، اس نور سے دنیا نے تمدن دیکھا، تہذیب دیکھی۔ دنیا میں ایک روشنی جو ہے وہ چمکی ہے تمدن کی اور علم کی، اور یہ علم جو ہے، یہ روشنی وہاں چمکی، علم کا جو سرچشمہ ہے اس سرزمین میں پھوٹا جہاں کسی قسم کا علمی مرکز نہیں ہوتا تھا۔ حجاز کبھی بھی علمی مرکز نہیں رہا، کبھی بھی۔ مصر علمی مرکز تھا زمانے کے، عراق میں بھی تمدن تھا، مرکز تھا۔ یہ ہندوستان میں ہمارے سندھ میں وہ ہے مشہور معروف تمدن تھا۔ ٹیکسلا میں ایک یونیورسٹی تھی، آج سے کوئی 1700 سال پہلے۔ یعنی آپ کا یہ راولپنڈی کا علاقہ جو ہے وہ آگے تھا حجاز سے۔ اس علاقے میں کسی سے کوئی سیکھے، کس سے سیکھے، کوئی علمی سرچشمہ ہے ہی نہیں۔ وہاں سے ایک تہذیب ایک اٹھی، ایک تمدن، ایک دنیا کو روشنی دی۔ دنیا جو اس وقت روشن ہے اس کی ابتدا وہاں سے ہوئی ہے۔
عالم اسلام نے تمدن دیا دنیا کو، اس کا مطالعہ رکھنے والوں پر واضح ہے، روشن ہے۔ صدیوں تک جو ہے سائنسداں عالم اسلام میں ہوتے تھے، عالم اسلام کے باہر نہیں ہوتے۔ پھر اس کے بعد عالم اسلام میں بھی اور دیگر لوگوں میں بھی شروع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جب روشنی جو ہے ان تک پہنچ گئی، پھر ان کا مسئلہ دوسرا تھا۔ عالم اسلام میں مسلمان جو ہے وہ سیدھے سادے مخلصانہ کام کرتے تھے، سازشی نہیں تھے، مکار عیار نہیں تھے۔ یورپ کی طرف جب یہ علم منتقل ہو گئے، یہ عیار اور مکار، انہوں نے اپنے اس چیز کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا، اور پھر عالم اسلام کو تتر بتر کیا، منقسم کیا۔ بہرحال آج تک جاری ہے، آج تک عالم اسلام میں لڑائی ہے، جنگ ہے، قتل و غارت ہے، اور وہ آرام و سکون سے رہ رہے ہیں۔ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، اس روح کو نور قرار دے دیا، یہ حیات آفرین ہے۔ اس نور نے کرۂ ارض کو روشن کیا، کرۂ ارض کو تمدن دی، تہذیب۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اے رسول آپ لوگوں کو راہ راست کی طرف، وہ لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور آپ راہ راست کی طرف لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ آپ کا کام جو ہے وہ منزل تک لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے، منزل دکھانا ہے۔ صراط مستقیم کس کا صراط ہے؟ کس کا راستہ ہے؟ وہ اس اللہ کا راستہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں آسمان اور زمین کی حکومت ہے۔ اس کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، یعنی حقیقی مالک کی طرف آپ رہنمائی کرتے ہیں، مشرکین کی طرف یا دیگر گمراہ فرقوں کی طرح ایک موہوم چیز کی طرف نہیں، ایک امر واقع اور حقیقت کی طرف۔ وہ حقیقت ابدی کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کل کائنات کا مالک ہے۔ الا الی اللہ تصیر الامور، آگاہ رہو، تمام معاملات کا انجام جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تمام تر مملوکوں کا انجام مالک کی طرف ہے، اور کہاں جائیں گے؟ غیر مالک کی طرف جانے کی کوئی صورت یا کوئی امکان نہیں۔ یہاں سے سورہ شعراء کی تفسیر ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد سورہ زخرف ہے۔ سورہ زخرف بھی مکے میں نازل ہو گئی ہے سورت۔ اس میں سوائے آیت 45 کے، جو ایک روایت کے تحت بیت المقدس میں، بیت المقدس، مقدس نہ پڑھو اس کو، بیت المقدس میں نازل ہوئی۔ بعض دیگر روایات کے مطابق معراج کے وقت نازل ہوئی۔ سورہ زخرف اگرچہ مکی ہے، لیکن بعض آیات مکی نہیں ہے، مدنی ہے۔ آپ کو سورہ شورا میں آیے مودت میں بتا دیا کہ آیا سورہ مکی ہے، آیت جو ہے وہ مدنی ہوتا ہے۔ یہ بہت سے سورہ قرآن میں ہے۔ یہ سورہ زخرف بھی حوامیم میں سے ہے، پہلے بتا دیا آپ کو۔ چند ایک سورہ قرآن ہے
جن کی ابتدا جو ہے حامیم سے ہوتی ہے۔ سورہ حوامیم کا طرز کلام تھوڑا سا مختلف ہے باقی سورہ قرآن سے۔ ہم نے بتایا کہ حامیم جو ہے وہ حروف مقطعات ہے، امور مقطعات کے ہم مخاطب نہیں ہیں، اس کو ہم سمجھنے کے ہم مکلف نہیں ہیں، اس کا معنی ہمارے سمجھ میں نہیں آتا۔ جب سمجھ میں نہیں آتا تو پھر ہم اس کے مخاطب نہیں ہیں۔ اس کا مخاطب جو ہے وہ حاملین حاملان قرآن اس کا مخاطب ہے۔ لیکن ہم کو اشارے ملتے ہیں، بہت سے اشارے ملتے ہیں، جہاں کہیں الف لام میم ہے ذالک الکتاب قرآن کا ذکر شروع ہوتا ہے، لگتا ہے الف لام میم کا تعلق قرآن سے ہے۔ اور کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، لگتا ہے لفظ یاسین کا تعلق رسالۃ مآب سے، انک لمن المرسلین۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، طٰہٰ کا بھی تعلق رسالۃ مآب سے ہے، اس کے بعد خطاب رسالۃ مآب سے ہوتا ہے، ما انزلنا علیک القرآن۔ اور یہ کاف ہا یا عین صاد کے بارے میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دعا وارد ہے، اس میں آپ نے فرمایا یا کاف ہا یا عین صاد، یہ کاف ہا یا عین صاد کہہ کر پکارا، اس سے لگتا ہے کاف ہا یا عین صاد اسماء اللہ الحسنی سے مربوط ہے، یہ منادہ واقع ہوگا، یا کاف ہا۔ اسی طرح یہ سورہ حوامیم میں جہاں حامیم سے سورہ شروع ہو جاتا ہے، وہاں مضمون جو ہے تھوڑا سا باقی سورہ قرآن سے مختلف ہے، لہٰذا ایک رمز ہے حروف مقطعات میں۔ حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اس کتاب مبین کی قسم کہ ہم نے اس کو عربی بنا دیا، قرآن عربی بنا دیا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو، سمجھو۔ مخاطبین اولین جو ہے وہ عرب لوگ ہیں، عرب لوگ مخاطب ہوتے ہیں، اور پھر وہ اس حکم کو، احکام الہی کو سمجھتے ہیں اور پھر وہ آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہاں پر قرآن عربی، عرب عربی کا جو لفظی معنی ہے وہ سمجھدار، اعربا اظہار کیا، سمجھنا ہے، عربی سمجھنا، قرآن عربی سمجھنے والا قرآن، یہ معنی کریں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے قرآن عربی سے مراد سمجھنے والا قرآن، واضح قرآن، اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے اس قرآن کے بیان میں، یہ ہے۔ ہمارے نزدیک قرآن عربی سے مراد زبان عربی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کی دیگر آیات نے فرمایا بلسان عربی مبین، لفظ لسان کے ساتھ عربی ہے، تو جب عربی لسان کے ساتھ قرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی تفسیر کے لیے ہم کو قرآن کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے، ہم رجوع کرتے ہیں عربی سے، کیا مراد ہے؟ لسان ہے، عربی ہے، زبان ہے، زبان عربی مراد ہے۔ قرآن میں ایک دو جگہ پر یہ ذکر ہے لسان عربی، لفظ لسان کے ساتھ ہے، اس لیے ہم کہیں گے جعلناہ قرآن عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ لوگ سمجھ سکے، لعلکم تعقلون۔
قرآن کا جو پہلا دستہ ہے حاملین قرآن کے، وہ ہے عرب لوگ اس کو سمجھیں گے اور پھر وہ اگلے آنے والے نسلوں کی طرف منتقل کریں گے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، میری طرف یہ قرآن جو ہے وہ وحی ہوئی ہے تاکہ میں تمہیں اور جس تک یہ پیغام پہنچے سب کی تنبیہ کروں۔ جی ومن بلغ، جی لہٰذا انذرکم میں مخاطبین اولین ہے، ومن بلغ سے مراد ہم لوگ ہے، بعد میں آنے والے لوگ۔ لہٰذا ہم یہاں عربی سے مراد زبان عربی لیتے ہیں، عربی سے مراد فصیح اور واضح کا معنی نہیں لیتے، اگرچہ اعربہ واضح کو کہتے ہیں، اعربہ اظہار کیا، اعربہ کہتے ہیں، اظہرہ اظہار کیا، اس کے معنی میں اگرچہ اعربہ اظہار کیا۔ اور عرب لوگ جو عربی نہیں جانتے ان کو عجمی کہتے ہیں، وہ اظہار نہیں کر سکتے، یعنی عربی نہیں آتی وہ اظہار نہیں کر سکتے، عربی میں اظہار نہیں کر سکتے زبان میں، ورنہ سب لوگ اپنا مطلب جو اپنی زبان میں اظہار کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔